تو ٹھیک ہے، میرا تعلق پاکستان سے، آپ کا تعلق ہندوستان سے، میرا تعلق پاکستان میں ایک شہر سے، آپ کا تعلق پاکستان میں ایک اور شہر سے، میرا لباس الگ، آپ کا لباس الگ، میری پسند الگ، آپ کی پسند الگ۔ ہم نے بہت سارے نالین پہنے ہوئے تھے، ہم نے بہت سارے نالین پہنے ہوئے تھے، ایک رنگ کا، ایک لباس، ایک قومیت، ایک علاقہ، ان سارے نالین کو اتار کر فرش اعلیٰ پر آئے تو حسینی ہو گئے۔ اب دیکھو، یہاں تعصب مت کرنا، یہاں تعصب مت کرنا، یہاں تعصب کرو گے اس کا مطلب تم نالین کو اندر لے کر آ گئے ہو۔ تم نے دو ہی تو صفے ہیں، ایک صف عبادت، ایک صف ولایت، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا یہ فرمانا کہ فخلا نالیک، اپنی دونوں چپلیں اتار کے آئیے، کیونکہ انک بالواد المقدس طویٰ، آپ سرزمین مقدس طویٰ پر آ چکے ہیں۔ اسی انداز سے میرے اور آپ کے لیے پیغام بھی، اتار دیں نالین کو۔ کب؟ جبکہ کسی ایسے مقام پر بلایا جا رہا ہو کہ جہاں پر نالین کو ساتھ لانا بے ادبی ہو۔ رکھیے نالین اپنے پاس، مگر کب؟ جبکہ آپ یہاں سے منتشر ہو جائے گی، اب واپس جائیے گا۔ جیسے یہ باہر نکلیں گے یہاں سے تو آپ جو ہیں وہی رہیں گے، جس ملک کے ہیں، جس شہر کے ہیں، جو زبان بولنے والے ہیں وہی رہیں گے۔ بس کچھ دیر کے لیے اپنی علاقائیت کو ختم کر کے حسین کے علاقائیت میں آ جائیے۔ تو غلامی سے نجات کو حاصل کرنا ہے۔ غلامی نفس کی ہو تو قلبی لقلبکم سلم، غلامی شہوتوں کی ہو، خواہشات کی ہو۔ بہت سے غلام ملیں گے آپ کو، ایسے ایسے غلام ملیں گے کہ بڑے آزاد ہیں مگر ہیں غلام، اور ایسا شخص بھی ملے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مگر آزاد ہے، ایسا بھی ملے گا جس کے گلے میں طوق ہے مگر گردن بلند ہے۔ اور آزادی کا ایسا پیغام، اس لیے سرکار سید الشہداء کا ایک مخصوص لقب ہے۔ ویسے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ واقعاً بعض نوحہ خانوں نے بڑی بڑی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا، شاید ان کو احساس بھی نہ ہو کہ ان کے نوحے نے کتنی باتوں کو آسان کر دیا۔ ہم تھک گئے، اپنے بچوں کو یاد نہ کرا سکے بہت سے عربی الفاظ، فارسی الفاظ، مگر نوحے کی برکتوں نے سب کچھ یاد کرا دیا۔ شاید مجھے اور آپ کو یاد ہو، ایک بہت مشہور نوحہ خان کا نوحہ اس میں تھا، یا ابل احرار، یا ابل احرار، یہ اصلاً امام علیہ السلام کا لقب محترم ہے۔ السلام علیکہ یا ابل احرار، اے حریت پسندوں کے بابا حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ جتنے حر ہیں، جتنے حر ہیں، ان سب کا بابا حسین ہے۔ حر صرف ایک نہیں تھا، حر ایک ہو بھی نہیں سکتا۔ اب آئیے، سب سے بڑی غلامی کون سی ہے؟ سب سے بڑی غلامی دیکھیں تو پھر آزادی کا احساس ہوگا۔ سب سے بڑی غلامی ہے دنیا کی محبت کی غلامی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ راس کل خطیۃ حب الدنیا، راس کل خطیۃ، مولا فرماتے ہیں کہ ہر برائی کا سرچشمہ محبت دنیا، محبت دنیا۔ اور دنیا کے لیے سب سے
ایک ایسی تشبیہ جو معصوم کی زبان پر آئی شاید کہیں اور ملنا ممکن، شاید یقیناً ممکن نہیں ہے، کہ جو تشبیہ امام نے دی ہے، فرماتے ہیں الا حر، ارے ہے کوئی حر؟ کون سے امام کے الفاظ؟ مولا متقیان کے الفاظ، الا حر، ہے کوئی حر یدعو هذه اللمازة لأهلها۔ اس جملے کا ترجمہ اردو کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے مثال لینی پڑے گی۔ کبھی انسان کوئی خوراک استعمال کرتا ہے، اب جو خوراک استعمال کرتا ہے تو انسان کے دندان میں، انسان کی ٹیتھس میں، انسان کے دانتوں میں درمیان میں جو اگر کوئی جگہ خلا موجود ہو تو اس میں کوئی ریشے، اگر گوشت کھایا ہے، ذرے کچھ اور کھایا ہے، یا کچھ ذرات رہ جاتے، اور اس سے انسان بعد میں صفائی کرتے ہوئے نکال کر واش کر لیتا ہے۔ لمازہ کہتے ہیں اس پھنسی ہوئی غذا کو کہ جو دانتوں کے درمیان ریشہ باقی رہ جائے اور اس کو نکال کر خلال کر کے انسان باہر پھینک دے۔ فرماتے ہیں الا حر، ہے کوئی حر یدعو، تو چھوڑ دے هذه اللمازہ، اس دانتوں سے نکلی ہوئی پھنسی ہوئی غذا کے ٹکڑوں کو۔ دنیا کے بارے میں امام کو جملہ، یعنی اس سے زیادہ تعبیر کسی اور کی زبان پر آ نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ لمازہ لِأَهْلِهَا، چھوڑ دے اس لمازہ کو اس کے اہل کے لیے، جو چھوڑ دے وہی حر ہوگا، جو چھوڑ دے وہی حر۔ اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں ان الحر حر، حر حر ہے فی جمیع احوالہ، تمام حالتوں میں حر حر رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ مشکل حالات میں حر حر رہے گا، اچھے حالات میں حر حر رہے گا۔ پھر امام نے مثال دی کہ جیسے قید خانے میں حضرت یوسف، جیسے کنویں میں ڈالے جانے کے بعد حضرت یوسف رہے، کنویں میں رہے یوسف تھے، قید خانے میں رہے یوسف تھے، اس طرح یوسف امین بھی اور صدیق بھی، یعنی صادق اور امین بھی۔ ایسے اگر کوئی انسان حر ہو جائے تو پھر تمام حالتوں میں حر رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مقام پر ہو تو حر نہ ہو۔ بہت سے مسائل ہیں۔ چلیے ایک بہت آسان سی مثال کہ کبھی اگر قیدی بن کر زندگی گزارنا پڑے تو کیا فرق ہوتا ہے، اور آزاد رہ کر تو کیا فرق ہوتا ہے۔ ان دو کی مثالوں کو یوں لیجئے کہ ایک ہے لفظ سوار، ایک ہے لفظ سواری۔ کیا پسند ہے، سوار ہونا یا سواری بننا؟ کیا پسند ہے، سوار ہونا یا سواری بننا؟ الوات پڑھے محمد والے محمد، کیا پسند ہے؟ یہ سوار اسے کہتے ہیں کہ جس کے اختیار میں سواری ہوتی ہے، اور سواری اسے کہتے ہیں جو سوار کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ گاڑی آپ کے اختیار میں ہے، آپ گاڑی کے لیے سوار ہیں، گاڑی آپ کی سواری ہے، آپ چاہیں تو میں خنور آ جائیں، یہ گاڑی کی مرضی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اب اگر ام خنور آئی ہے تو ثواب گاڑی کو نہیں ملے گا، ثواب کس سے ملے گا؟ لانے والے کو۔ کیا پسند ہے انسان کا، سواری بننا سوار بننا؟ اگر سوار تو اختیار رکھتا ہے، جہاں چاہے چلا جائے اور جہاں سے چاہے بچ کے نکل آئے، اور اگر سواری بن گیا تو اختیار سلب ہو گیا۔ اب اس سوار کی مرضی ہے، چاہے تو شراب کی محفل میں لے جائے، سوار کی مرضی ہے، چاہے تو عبادت خانے میں لے آئے،
امام چاہتے ہیں کہ انسان کربلا میں عاشور کے بعد اتنا آزاد ہو جائے کہ کوئی اسے سواری نہ بنا سکے، کوئی اسے سواری نہ بنا سکے، اتنا آزاد ہو جائے، اتنا آزاد۔ قسم بخدا سرکار سید الشہداء نے جو کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ایک پیغام ہم سب کے لیے، کتنی قدروں کو زندہ کیا۔ بہت آسان، گھر میں بیٹھ کر آزاد نہیں ہو سکتے۔ چلیے مثال میں دیتا ہوں، بڑی عجیب سی ہے، گرچہ شاعر مشرق نے تو نام لیا ہے مگر میں نام لیے بغیر کہتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت غور کیجئے گا، اگر انسان کسی مقام پر یہ محسوس کرے کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں، حج کر سکتا ہوں، یاد رہے کہ کربلا سے پہلے نماز ہو رہی تھی؟ کوئی ہے جو اختلاف کرے؟ ہو رہی تھی نا؟ حتیٰ کہ ہور کا لشکر بے نمازیوں کا لشکر نہیں تھا۔ ہور کا لشکر، میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، ہور کا لشکر بے نمازیوں کا لشکر نہیں تھا۔ کیا روزے ماہ رمضان ختم ہو گئے تھے؟ ہو رہے تھے۔ کیا حج ختم ہو گیا تھا؟ ہو رہا تھا۔ تو روزہ اور نماز و حج و زکوٰۃ کے بعد بھی کیا مسلمان آزاد تھے؟ تھے آزاد کہ نہیں تھے؟ جن کی فکروں پر یزیدیت سوار ہو چکی تھی، ان کی نمازیں ایک غلام کی نمازیں تھیں، ان کے روزے ایک غلام کے روزے تھے، ان کا حج ایک غلام کا حج تھا۔ سرکار نے ذہنوں کو ایسے آزاد کیا کہ اب اگر نماز ہو تو آزاد مسلمان کی نماز ہو۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کون سا ایسا کام تھا جو کربلا کے بعد نیا کام شروع ہوا؟ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ کربلا سے بہت پہلے دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو کربلا تکمیل دین کا نام تو ہے ہی نہیں، کربلا حفاظت دین کا نام ہے۔ تکمیل تو ہو چکی ہے۔ تو کربلا کے بعد اور کربلا سے پہلے فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہو گیا، چلیے وہ جملہ پہ استعمال کر لیتے جو سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا۔ جب 28 رجب کی شب مدینے کی گلی میں امام سے ملاقات کی مروان نے، گزر رہے تھے میرے مولا، سامنے سے مروان آ گیا اور مروان نے امام کو روک لیا، کہتا میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت تو پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی رہے گی، تاریخ کا حصہ۔ کبھی سوچئے گا کہ اگر آقا حسین علیہ السلام مروان جیسے شخص کی بات کو سننا قبول کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو اور مجھے کوئی پیغام دینا چاہے تو ہمیں اور رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو امام کی سیرت کے مطابق نہ ہو۔ ہاں البتہ کمال معرفت یہ ہو کہ سنیں سب کی، کریں علی کی۔ میں نے یہ نکال دیا لفظ اپنی، سنیں سب کی، کریں اپنی نہیں، سنیں سب کی، کریں علی ابن ابی طالب کی۔ اس لیے کہ ہم اور آپ علی امام منستو منم غلامی ہے۔ ہم نے جب سے علی کی غلامی قبول کی ہے، چلیں وہ کبھی ایک مثال دی جاتی ہے، بھئی ہم پر ہاتھ نہ رکھنا، ہم پہلے سے بکے ہوئے ہیں، ہم سب بکے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کرتا تھا جو سامان بک جاتا ہے اس پر کوئی علامت لگا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ مال تو بکا، الگ کر دو۔ اب کوئی اگر خریدار آتا بھی ہے تو اس کو اگر ہاتھ بھی لگانا چاہے تو دکاندار کہتا ہے بھئی اسے ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تو پہلے بک چکا ہے۔
ہم اس لیے نہیں بکتے بازار دنیا میں کہ سارے بکے ہوئے حسین کے نام پر، ہمیں خرید لیا اس نے جس نے فرمایا تھا مروان سے، جب مروان کہتا ہے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، مشورہ دینا چاہتا ہوں، امام رک گئے، اچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ رات کا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی ایک رات پہلے واقع ہو چکا ہے، کہتے ہیں یہ اس کے بعد دن کی بات ہے یا اس کے بعد اگلی رات کی بات ہے؟